بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹیاں تو دو ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جاہل آپ کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ میرے ساتھ کہاں چل رہا ہے، تو الگ اپنا راستہ لے، لیکن وہ نہیں مانا۔ ہر چند منع کرنے پر بھی وہ ساتھ ہی ساتھ چلنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو میرے ساتھ رہے گا تو میں جو کچھ کہوں گا تجھے ماننا ہوگا۔ اس جاہل نے کہا، بے شک حضور، آپ جو حکم دیں گے میں دل و جان سے اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ میں لے لیا۔ چلتے چلتے ایک جنگل آیا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا۔ کچھ دور ایک گاؤں نظر آ رہا تھا۔ اس جاہل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو جو گاؤں نظر آ رہا ہے وہاں جاؤ اور گاؤں والوں سے کہو کہ ہم آپ کے مہمان ہیں اور دو آدمی ہیں، مہمان کی حیثیت سے ہمیں دو آدمی کا کھانا دے دو۔ حضرت کے کہنے سے وہ جاہل گیا اور جا کر گاؤں والوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ کہہ دیا۔ گاؤں والوں نے 3 روٹی باجرے کی دے دی۔ 3 روٹی لے کر جب یہ جاہل چلا تو اس کے دل میں احساس ہوا کہ 3 روٹی ہیں تو 1.5 ہی 1.5 مجھے ملے گی، 1.5 روٹی سے تو میرا پیٹ بھرے گا نہیں، لہٰذا 1 روٹی راستے میں ہی کھا جاؤں اور 2 روٹی لے کر جاؤں، تو 1 روٹی وہ خود کھائیں گے اور 1 روٹی مجھے دیں گے، تو میری 2 روٹی ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں کب روٹی ملے گی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سوچ کر 1 روٹی راستے میں چلتے چلتے کھا گیا۔ تھا بھی 7 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت نے پوچھا، کتنی روٹیاں ملی ہیں؟ اس جاہل نے جواب میں کہا، حضرت روٹی تو 2 ہی ملی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا بیٹھو، اور جنگل کی طرف نظر کی تو ایک ریوڑ ہرن کا کھڑا تھا۔ اس میں سے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اللہ کے لیے میرے پاس آ جا۔ ہرن آ کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کی ایک ٹانگ کاٹی اور آگ جلا کر اس کو بھونا، پھر 1 روٹی آپ نے لی اور 1 روٹی اس جاہل کو دی اور کہا کہ یہ گوشت ہے، اس سے کھا لو۔ اب تو جاہل دل ہی دل میں پچھتانے لگا اور سوچنے لگا کہ راستے والی روٹی نہ کھاتا تو اچھا تھا، یہاں تو گوشت مل رہا ہے، لیکن اب تو کھا ہی چکا تھا، پھر پچھتانے سے کیا فائدہ۔ خیر اس جاہل نے بھی گوشت کھایا۔ جب دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ذبح کیے ہوئے ہرن سے کہا، اے ہرن تو اللہ کے واسطے زندہ ہو جا۔ یہ کہتے ہی وہ ہرن زندہ ہو گیا اور کان پھٹپٹا کر وہ اپنے ریوڑ کی طرف چلتا ہو گیا۔ یہ نظارہ جاہل نے دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت جی آپ تو اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ جاہل نے کہا، ایک جنگلی جانور آپ کے بلانے سے آپ کے پاس چلا آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کی ران کاٹ کر آگ میں بھونی، پھر ہم نے پیٹ بھر کر کھایا، اس کے بعد آپ کے کہنے سے وہ ہرن پھر سے زندہ ہو گیا اور اپنے ریوڑ میں چلا گیا۔ اب کیا شک رہ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ آپ بالکل اللہ کے ولی ہیں۔ اب تو میں آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے دل سے ولی مانتا ہے یا صرف زبان سے؟ اس نے کہا، حضرت جی میں تو دل سے مان گیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو مجھے دل سے مانتا ہے تو بتا روٹی کتنی تھی؟ اس پر اس نے جواب دیا، حضرت جی روٹی تو 2 ہی تھی، تیسری روٹی جسے اس نے کھا لیا تھا اس کا انکار کر دیا۔ حضرت وہاں سے پھر چلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ندی آ گئی جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور ان دونوں کو ندی کے دوسرے کنارے پر جانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جاہل سے کہا، میرا جہاں پیر پڑے وہیں تم اپنا پیر رکھنا اور میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ یہ کہہ کر حضرت پانی کے اوپر چل پڑے اور وہ جاہل وہیں کھڑے کھڑے حضرت کو دیکھتا رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ واقعی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جو پانی پر چلا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ قدم چلنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جاہل وہیں ندی کے کنارے کھڑا تھا۔ حضرت نے فرمایا، ارے وہیں کیوں کھڑے ہو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اس نے کہا، حضرت جی میں تو پانی پر تیرنا نہیں جانتا، صرف ڈوبنا ہی جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم بالکل ڈوبو گے نہیں، میرے قدم پر قدم رکھتے چلے آؤ۔ چنانچہ وہ بھی ندی پار ہو گیا۔ ندی پار ہو جانے کے بعد وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ عجیب انسان ہے جو پانی پر چل کر پار ہو گیا اور مجھے بھی چلا کر لے آیا۔ حضرت کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ بالکل اللہ کے سچے ولی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تو نے کیسے جان لیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو جاہل نے کہا، یہ پانی میرا خالہ زاد بھائی نہیں ہے کہ ہم کو اپنے اوپر چلنے دے، لیکن آپ خود اس پانی پر چل کر پار ہو گئے اور مجھے بھی پانی پر چلا کر ندی کے پار کر دیا۔
اب بھی میں آپ کو ولی نہ مانوں تو ایسا بے ایمان میں ہرگز نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو دل سے مجھے ولی مانتا ہے یا زبان سے؟ اس نے کہا حضرت جی اب تو میں دل سے مان گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتا روٹی کتنی تھی؟ اس نے کہا حضرت جی روٹی تو 2 ہی تھیں۔ تیسری روٹی کا پھر انکار کر دیا۔ حضرت وہاں سے پھر چلے۔ ایک بہت بڑا بھیانک جنگل آیا۔ وہاں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس جاہل کے منہ میں پانی آ گیا کہ آدھا آدھا ملتے آیا ہے تو یہاں بھی آدھا ملے گا، اس طرح 1.5 اینٹ تو مجھے مل ہی جائے گی۔ اب اللہ والے کو چھوڑ دیا جائے اور 1.5 اینٹ لے کر بال بچوں میں گھر چلیں۔ یہ سوچ کر اس جاہل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت جی یہ 3 اینٹیں ہیں، ایک تو آپ لے لیں گے، ایک مجھے دے دیں گے، یہ تیسری اینٹ جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اس کے کاٹنے کا کوئی انتظام تو ہے نہیں۔ حضرت نے فرمایا تیسری اینٹ کو کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک اینٹ ہم آپ کو دے دیں گے اور ایک اینٹ ہم لے لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس جاہل سے رہا نہ گیا اور بول پڑا کہ تیسری اینٹ کا کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا یہ تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا حضرت جی وہ تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ سونے کی اینٹ کی لالچ میں وہ تیسری روٹی کھانے کا اقرار کر لیا، حالانکہ اب تک 2 ہی بتا رہا تھا۔ جب اس نے تیسری روٹی کا اقرار کر لیا تو حضرت نے فرمایا تینوں اینٹیں تو لے جا۔ یہ کہہ کر حضرت آگے چل پڑے۔ جاہل سوچنے لگا کہ 3 اینٹیں گھر کیسے لے کر جایا جائے۔ وزن اس قدر تھا کہ صرف 2 ہی اینٹیں اس سے اٹھ رہی تھیں اور تیسری کو چھوڑنے کو دل تیار نہیں تھا۔ اسی سوچ میں کھڑا ہوا تھا کہ اتفاق سے 3 ڈاکو آ گئے اور اس کے پاس 3 سونے کی اینٹیں دیکھ کر اس کو قتل کر دیا اور ایک ایک اینٹ پر تینوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر تینوں ڈاکو آپس میں سوچنے لگے کہ بڑی آسانی سے مال مل گیا، اب ہم میں سے کوئی آدمی قریب کے قصبے میں جا کر ناشتہ وغیرہ لے آئے اور کھا پی کر پھر چلے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک آدمی مٹھائی وغیرہ لینے کے لیے چلا گیا اور ان 2 آدمیوں نے جو وہیں جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں مشورہ کر لیا کہ جب وہ مٹھائی وغیرہ لے کر آئے تو اس کی گردن مار دی جائے تاکہ تینوں اینٹیں ہماری ہو جائیں۔ ڈاکو تو مرتے ہی مارتے رہتے ہیں، ہم سے کون پوچھے گا کہ وہ کہاں گیا، اور اگر پوچھے گا بھی تو کہہ دیں گے کہ مارا گیا۔ ادھر جو مٹھائی لینے گیا تھا اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ اس میں زہر ملا کر لے جا تاکہ وہ دونوں مر جائیں اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں۔ چنانچہ وہ وہیں سے زہر ملا کر مٹھائی لے آیا۔ جب مٹھائی لے کر جنگل میں پہنچا تو ان دونوں نے اس کی گردن مار دی اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر اطمینان سے وہ دونوں مٹھائی کھانے بیٹھے۔ مٹھائی میں زہر ملا ہوا تھا، چنانچہ مٹھائی کھا کر وہ دونوں بھی وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاشیں۔ یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ ہے دنیا۔ فائدہ: دنیا کی طلب اور حرص کیا کیا کراتی ہے اور کس انجام کو پہنچاتی ہے۔ یہ جاہل اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اولاً آپ سے جھوٹ بولتا رہا، اس کے بعد سونے کی اینٹوں کی لالچ میں اقرار کیا، جبکہ یہی اینٹیں اس کے قتل کا سبب بنی اور خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ اس قبرستان کے مردوں سے مجھے شرم آتی ہے۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ جب بھی قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے تو اپنے منہ پر نقاب ڈال کر جاتے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حکیم صاحب آپ شہر میں ہر جگہ آتے جاتے ہیں لیکن میں نے آپ کو نقاب ڈالے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور جب آپ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو نقاب ڈال کر جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حکیم صاحب نے جواب دیا اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں وہ قریب قریب میرے ہی علاج سے مرے ہیں، مجھے ان سے شرم آتی ہے، اس لیے میں نقاب ڈال کر فاتحہ پڑھنے آتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں۔ فائدہ: قیامت کے دن یہی حال ان علماء اور قائدین کا ہوگا جنہوں نے اپنے دنیاوی مقاصد کی خاطر لوگوں کو گمراہ کیا اور پیسہ لے کر غلط مسئلے بتائے۔ قیامت کے دن ان کا سر شرم سے جھکا ہوگا اور ان لوگوں سے چہرے چھپائے پھریں گے جنہیں گمراہ کیا تھا۔